الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ صدق اللہ مولانا العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہ رب العزت کی حمد بیان کرنے کے بعد وہ ذات جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی، اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت، شفیع معظم، نور مجسم، اللہ کے پیارے امت کے سہارے، مالک رکاب فخر عرب و عجم، سید انس و جاں، سیاہ لا مکاں، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں، محبتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، معزز و محتشم سامعین و ناظرین، بحمدہ تعالی آواز ڈیجیٹل ٹی وی کی وساطت سے رمضان اور قرآن کے ایک اور خصوصی پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج 21 رمضان المبارک ہے اور یہ دن اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا دن ہے، اور اس دن کی مناسبت سے میں آج آپ کی خدمت میں چند گزارشات عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ دن داماد رسول، سید الشہداء، امام المسلمین و امام المتقین، سیدنا امام علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کا یوم وصال ہے۔ تو چند باتیں آپ کے فضائل کے حوالے سے میں انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو آیہ مقدسہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ کریم مجھے اس کے مطابق حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قابل عمل باتوں پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ احباب کے سامنے اللہ رب العزت کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیہ مقدسہ پڑھی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، اولئک ہم خیر البریہ، وہی سب سے بہتر، وہی سب سے چنگے لوگ ہیں۔ اس آیہ مقدسہ کے حوالے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے 15 اصحاب ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ یہ آیہ مقدسہ حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے حق میں نازل ہوئی، کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب عرض کی کہ یا رسول اللہ
من اکرم الخلق علی اللہ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر، سب سے عزت والا شخص کون ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، جو خیر البریہ ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر اور چنگا انسان ہے۔ مخلوق میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو خیر البریہ ہے۔ تو اسی آیا کے حوالے سے حضور کے 15 اصحاب ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ یہ آیا مقدسہ جو ہے یہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے حق میں نازل ہوئی، اور آپ کی فضیلت کے حوالے سے آپ کو جو اللہ رب العزت نے مقام عطا فرمایا اس کے حوالے سے بھی میں چند گزارشات پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے چند ایسی باتیں بھی ہیں کہ جن کا کرنا آج کی اس بابرکت محفل کے حوالے سے، آج کے اس بابرکت پروگرام کے حوالے سے ضروری ہے کہ اللہ کریم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو جو مقام عطا فرمایا، جو رفعت، جو بلندیاں عطا فرمائیں، وہ حضور کے کسی اور صحابی کے حق میں نہیں فرمائیں، وہ کسی اور صحابی کے حق میں نہ آئیں، کسی اور صحابی کے دامن میں وہ نعمتیں، وہ فضیلتیں، وہ برکتیں نہ آ سکیں جو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو حاصل ہوئیں۔ لیکن آج بھی لوگ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے ذکر سے جلتے ہیں، آپ کے ذکر کرنے پر رافضیت کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ تو سنیے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ دیوان شافعی میں یہ لکھتے ہیں کہ میں جب علی کا ذکر کرتا ہوں، جب میں علی کا ذکر کرتا ہوں تو اس علی کے ذکر کرنے کی وجہ سے اگر کوئی مجھ پر رافضی ہونے کا فتویٰ لگائے تو دنیا والوں سن لو، امام شافعی سب سے بڑا رافضی ہے۔ یعنی ذکر اہل بیت کرنے سے اگر کوئی مجھ پر رافضی ہونے کا فتویٰ لگا دے ذکر علی کرنے کی وجہ سے، اور آپ آگے چل کر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی مجلس میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا ذکر کرتے تو وہاں آپ کے بیٹوں کا ذکر کرتے، آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا ذکر کرتے، تو جو لوگ اہل بیت کا ذکر چھوڑ کر دوسرے کاموں میں لگ جاتے یا وہ دوسرا ذکر شروع کر دیتے، آپ فرماتے ہیں مجھے پتہ چل جاتا کہ یہ سلک لقیہ کا بیٹا ہے۔ اب سلک لقیہ کا معنی یہ ہے کہ جو بد ذات ہو، تو حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو اہل بیت کا ذکر کو چھوڑ دے، جو اہل بیت کا ذکر چھوڑ کر جہاں اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہو، جس مجلس میں اہل بیت کا نام لیا جا رہا ہو، اگر کوئی شخص وہاں ان کا ذکر چھوڑ کر اگر وہ کسی دوسرے کاموں میں مشغول ہو جائے تو حضرت امام شافعی کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جاتا یہ انسان انتہائی بدذات انسان ہے، کہ جو اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہو اور کسی دوسرے کام میں مشغول ہو۔ تو فرمایا اس قدر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا بن کے رہنا ہے، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کا بننے کے بعد تمہیں آل بیت جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آل ہے، تمہیں اس کے ساتھ محبت کرنی ہے، تمہیں ان کا ادب کرنا ہے، کیونکہ یہی وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے کے بارے میں میرے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرمایا کہ یرید اللہ لیطہرکم، کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، تم سے ہر قسم کی پلیدی کو دور کرنا چاہتا ہے،
تو جس گھرانے کو اللہ رب العزت کی ذات پاک کر دے، آج اگر لوگ ان کا ذکر کرنے سے جلتے ہیں، اگر آج ان کا ذکر کرنے سے مرتے ہیں، آج اگر ان کا ذکر ان کی زبانوں پر نہیں آتا، تو ان سے کوئی زیادہ بدبخت شخص اس کائنات میں نہیں ہو سکتا جو اہل بیت کا ذکر کرنے سے منع فرمائے۔ جو اہل بیت کا ذکر نہ کرے اس سے بڑا بدبخت شخص اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے کہ جس کے قصیدے اللہ رب العزت کی ذات پڑھ رہی ہے، جن کی پاکیزگیاں، جن کی طہارتیں اللہ کریم کی ذات قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کر رہی ہو، پھر اس گھرانے کی اگر انسان نفی کرنا چاہے تو مجھے بتائیے کہ اس گھرانے کی ہم نفی کیسے کر سکتے ہیں کہ جن کی صفات کے قصیدے اللہ کا قرآن بھی پڑھ رہا ہو، اللہ کا نبی بھی پڑھ رہا ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگو، میں تم میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری اپنی آل بیت۔ اور حضور نے لوگوں کو تنبیہ فرمائی اور ڈرایا کہ اے میرے امتیوں، میری آل کے بارے میں تم اللہ رب العزت کی ذات سے ڈرتے رہنا، کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ لیکن آج بھی لوگ جو ذکر علی سے جلتے ہیں، ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ان سے بڑا بدبخت شخص اور اس روئے زمین پر نہیں ہو سکتا جو حضور کی آل بیت کا ذکر نہیں کرتا، حضور کی آل کے ذکر سے اپنے دامن کو روشن نہیں کرتا۔ تو اس لیے حضرت علی المرتضیٰ کی شان کس قدر بلند ہے اور کس قدر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات آپ کے ساتھ محبت کرتی تھی، اور یہ حضور کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ کی محبت کا جو سلسلہ ہے یہ بچپن ہی سے تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ قحط کا سیزن چل رہا تھا، قحط کا زمانہ تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں آئے اور آ کر ارشاد فرمایا کہ اے چچا جان، کیا ہم حضرت ابو طالب کے گھر نہ چلیں؟ قحط کا زمانہ ہے اور ان کی اولاد زیادہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے کچھ بچوں کو لے آئیں تاکہ اس قحط کے زمانے میں ان کا کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے، کیونکہ ان کی اولاد زیادہ ہے، اخراجات زیادہ ہیں اور قحط کا زمانہ چل رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں جائیں اور ہم حضرت ابو طالب سے ان کی کچھ اولاد لے آئیں، ان کی کچھ اولاد کو اپنی کفالت میں لے لیں تاکہ ان کا کچھ بوجھ جو ہے وہ ہلکا ہو جائے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب میرے ساتھ چلے تو حضور نے فرمایا، اے عباس، کیا آپ کو پتہ ہے کہ میں ابو طالب کے گھر سے کس کو لے کر آؤں گا؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، کسے نہیں پتا کہ آپ ابو طالب کے گھر سے کس کو لائیں گے؟ ہر شخص جانتا ہے کہ آپ سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں، آپ انہی کو فقط لائیں گے۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب ہم حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے صحن پاک میں پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات جب حضرت ابو طالب سے کی کہ ہم آپ کے کچھ بچوں کو لے کر جانا چاہتے ہیں کیونکہ قحط کا زمانہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا کچھ بوجھ جو ہے وہ ہلکا ہو جائے، تو حضرت ابو طالب نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بھتیجے، آپ جس کو لے کر جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، روایت کے الفاظ پہ غور کیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو طالب کے صحن میں کھڑے تھے، حضور اپنے دونوں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور اپنے دونوں بازوؤں کو پھیلا کر ارشاد فرمایا، اے علی، آ محمد عربی کے سینے کے ساتھ لگ جا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ آپ فرماتے ہیں
کہ یہ میرا ہی فخر ہے، یہ میری ہی عظمت ہے کہ میں بچپن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کے ساتھ لگا، اور جب لاحد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتارا اس وقت بھی مجھ علی کا سینہ ہی حضور کے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ تو یہ مقام، یہ رفعت، یہ بلندیاں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی عظمت کو، آپ کی رفعت کو، آپ کے مقام کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے علی تو میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے، الا انہ لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی تھے حضرت ہارون، ان کو اللہ کریم نے نبوت عطا فرمائی تھی۔ تو کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، حضور نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین، کہ میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ اے علی تو میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھا، اور چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس لیے اللہ کریم تمہیں نبوت تو عطا نہیں فرمائے گا، لیکن جو مقام، جو رتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا، وہی مجھ محمد کے بعد اے علی وہ رتبہ تمہارا ہوگا۔ اور جب مواخات کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انصار اور مہاجرین کو جمع فرمایا، اور حضور نے ایک ایک انصاری کو ایک ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا، تو اس وقت حضرت علی المرتضیٰ جب یہ منظر دیکھ رہے تھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے حضور کی بارگاہ میں روتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، آپ نے ہر انصاری کو، ہر مہاجر کا بھائی بنا دیا ہے، یا رسول اللہ مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو سنیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا اے علی تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے کسی قسم کا غم، تجھے کسی قسم کا خوف جو ہے وہ دل میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آج تجھے کسی چیز کا ملال نہیں ہونا چاہیے۔ اے علی سن لے انت اخی فی الدنیا والآخرہ، حضور نے ارشاد فرمایا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ تو جس کو حضور کا بھائی ہونے کا، حضور کا داماد ہونے کا اور ابو طالب جیسی شخصیت کا بیٹا ہونے کا شرف حاصل ہو، اس کے مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ اور ایک مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کریم نے جو مقام آپ کو عطا فرمایا اس کو بیان کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب مدینہ یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مکہ میں جو حضور نے دن گزارے، حضور یا تو مکہ میں رہے یا مدینہ میں زیادہ عرصہ گزارا، تو حضور کی اگر مکی زندگی بھی دیکھ لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی بھی دیکھ لیں، تو بعثت نبوی کا جو اصل مقصد تھا وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، وہ دین کی تبلیغ تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے کتاب ہدایت لے کر آئے تھے، اس کا پیغام لوگوں تک پہنچانا تھا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 1,24,000 کم و بیش اصحاب میں سے اگر کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر لوگوں تک اس دین کو پہنچایا ہے، اگر اس دین کو صحیح حق کے ساتھ
صحیح مکمل طریقے کے ساتھ، شریعت کی روح کے ساتھ اگر کسی نے اس دین کو لوگوں تک پہنچایا ہے تو وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہے، کیونکہ حضور نے جب ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو سوچ لیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ، جن کو اللہ رب العزت نے دنیا اور آسمان کی ہر چیز کا علم عطا فرمایا ہے، تو پھر جس شہر کا دروازہ قرار دیا جا رہا ہے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو، تو آپ کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ آپ نے جو کتاب ہدایت کو سمجھا اور اس کی تعلیمات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے سیکھا، اس کو کما حق لوگوں تک بھی پہنچایا، اور آپ کی قرآن فہمی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ کریم نے مجھے سمجھنے والا دل اور سوال کرنے والی زبان عطا فرمائی ہے، اور اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے آپ نے اللہ کی قسم اٹھاتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اوپر نازل ہونے والے قرآن کو، اس کی ہر آیت کو جانتا ہوں کہ وہ کب اور کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر نازل ہوئی۔ اور آپ کی قرآن فہمی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے، آپ کے اس فرمان سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اگر میں چاہوں تو صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں، یعنی جن اوراق پر میں اس سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں، اگر ان کو 70 اونٹوں پر بھی لادا جائے تو وہ بھی کم پڑ جائیں۔ اس قدر اللہ کریم نے آپ کو علم کی دولت سے نواز رکھا تھا، اور آپ کی ساری زندگی اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کو اونچا کرنے کے لیے آپ نے اپنی ساری زندگی گزار دی۔ اگر آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو دیکھا جائے، آپ کی سیرت کا کوئی بھی باب کھول لیا جائے، تو ہر طرح سے آپ نے اپنا تن من دھن ہر چیز اسلام کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے گزار دی۔ آپ کی جتنی بھی زندگی گزری، آپ کی زندگی تقوی سے بھرپور تھی، آپ کی زندگی اخلاص سے بھرپور تھی، آپ لوگوں کی مدد بھی کیا کرتے تھے، اور جب آپ کا وصال قریب آیا، آخری لمحات قریب تھے، تو کسی پوچھنے والے نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ علی المرتضیٰ اس دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کے دل میں کوئی ایسی خواہش باقی رہ گئی ہو جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو؟ تو سنیے آپ نے کیا ارشاد فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جتنا اللہ کریم نے مجھے علم عطا فرمایا تھا اس کے مطابق کوئی سوال کرنے والا نہیں آیا، اور جتنی سخاوت ہمیں عطا کی گئی تھی اس کے مطابق کوئی مانگنے والا نہیں آیا۔ یعنی جو علم عطا کیا گیا اس کے مقابلے میں کسی نے ایسا سوال ہی نہیں کیا کہ جس کا جواب علی کے پاس نہ ہو۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں اس مسئلے سے کہ کوئی مسئلہ ایسا پیش آ جائے کہ جس میں علی المرتضیٰ ہمارے پاس نہ ہوں، ہم میں موجود نہ ہوں، میں ایسے مسئلے سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب آپ سے اس بابت پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا، میں اس مسئلے سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ ہم میں موجود نہ ہوں اور ہمارے پاس کوئی ایسا مسئلہ آ جائے، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں
تو جب ہمارے پاس کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے، کوئی مشکل ترین مرحلہ آ جائے، کوئی ایسا مسئلہ آ جائے، تو ہم علی المرتضیٰ سے اس مسئلے کا حل پوچھ لیتے ہیں۔ تو میں ایسے مسئلے سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ علی المرتضیٰ ہمارے پاس نہ ہوں اور کوئی مسئلہ ہمیں پیش ہو جائے۔ تو آپ نے اپنی ساری زندگی اللہ کریم کے دین کی سربلندی کے لیے گزاری، اور 21 رمضان المبارک یہ آج کا دن آپ کی یوم شہادت کا دن ہے، آپ کے وصال کا دن ہے۔ اور اسی رات کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ سے روایت ہے کہ جب یہ رات آئی تو آپ اس رات بار بار اپنے گھر سے باہر نکلتے، اپنے صحن میں کھڑے ہوتے اور آسمان کی طرف دیکھتے اور ارشاد فرماتے، بخدا مجھ تک کوئی بات جھوٹی نہیں پہنچائی گئی، بخدا یہ وہی رات ہے جس رات کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا، اور یہ وہی رات ہے کہ جس رات آپ علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا فرمان سنیے کہ کتنا بدبخت شخص تھا کہ جس نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو شہید کیا۔ وہ کائنات کا سب سے بدبخت شخص تھا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان 2 شخصوں کی خبر نہ دوں جو لوگوں میں سے سب سے زیادہ بدبخت ہیں؟ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ بتائیے کہ وہ کون سے 2 بدبخت شخص ہیں کہ جن کو اللہ کریم نے انسانوں میں سے سب سے زیادہ بدبخت بنایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا، پہلا وہ شخص جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، اس کی ٹانگیں کاٹیں، وہ پہلا شخص ہے کہ جو اس کائنات کا سب سے بدبخت شخص ہے۔ اور دوسرا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی ذات گرامی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ اے علی، جو تیرے سر پر تلوار مارے گا اور جو تیری داڑھی کو خون سے سرخ کر دے گا، اس کائنات میں سب سے بڑا بدبخت شخص وہ ہوگا۔ تو آپ نے 2 شخصوں کا ذکر کیا، ایک حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹنے والا، اور دوسرا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم داماد رسول کو شہید کرنے والا، وہ شخص ابن ملجم ملعون کہ جس کو کائنات آج بھی ملعون کہہ کر پکارتی ہے، اور اس پر ان خاص دنوں میں بے شمار لعنتیں بھی کی جاتی ہیں، اور قیامت تک ایسے بدبخت شخص کے لیے اللہ رب العزت کی ذات، اس کے فرشتے اور جتنے بھی مومنین ہیں وہ لعنت کرتے ہیں۔ اور ہمارے لیے اس میں درس کیا ہے؟ ہمارے لیے ہمارے کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمارے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ ہم سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی، اگر ہم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات کو اپنے لیے مشکل کشا مانتے ہیں، اگر ان کی سیرت ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے بلکہ مینارہ نور ہے، تو پھر ہمیں آج اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم اگر ان کے نام پر مرنے کو تیار ہیں، ہم ان کے نام پر کٹ مرنے کو تیار ہیں، مر مٹنے کو تیار ہیں، تو پھر آج ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنا ہوگا۔ صرف ان کی محبت کا دم بھرنے سے یا صرف ان کے نعرے لگانے سے ہمارا بیڑا پار ہونے والا نہیں۔ میرے بھائی، آج اگر ہمیں کوئی چیز جنت کا حقدار ٹھہرا سکتی ہے تو وہ حضرت علی المرتضیٰ کی محبت اور آپ کی سیرت پر عمل ہے۔
کہ ہم ان کی سیرت پر، حضور کے جتنے بھی صحابہ ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی اقتداء کرو گے تم ہدایت کے رستے پر جاؤ گے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ بھی حضور کے اصحاب میں سے وہ چمکتا دھمکتا ایسا ستارہ ہیں کہ اگر ہم ان کی سیرت کو فالو کریں، اگر ہم ان کی سیرت پر عمل پیرا ہوں تو اللہ کریم ہمیں ضرور ہدایت کے راستے پر گامزن فرمائے گا۔ اور آخری بات کہ ہمیں صرف حضرت علی المرتضیٰ کی ذات کے ساتھ محبت کا دعویٰ نہیں کرنا، بلکہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات گرامی، آپ کی جو سیرت ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ ہمارے لوگ دین سے بہت زیادہ دور ہیں، صرف ہم نعروں سے کام چلانے والے رہ گئے، ہمارے اندر عمل کی اتنی کمی آ گئی ہے کہ ہم اس دین سے دور صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہم صرف باتیں کرتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کا ماننے والا ہو اور کبھی وہ نماز چھوڑ دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اور رب کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ کریم، تو زندگی میں مجھے اگر نماز پڑھنے کا موقع عطا فرما رہا ہے تو کل قیامت والے دن بھی، جنت میں بھی علی المرتضیٰ کو نماز پڑھنے کا موقع عطا فرمانا، کیونکہ جہاں نماز نہ ہو وہاں علی المرتضیٰ کا دل نہیں لگتا۔ تو جب یہ بات حضرت علی المرتضیٰ کے زبان مبارک سے نکل رہی ہے کہ جہاں نماز نہ ہو وہاں علی المرتضیٰ کا دل نہیں لگتا، تو مجھے بتائیے کیا یہ فکر کا مقام نہیں ہے؟ کیا یہ بات سوچنے والی نہیں ہے کہ جو علی کا ماننے والا ہو صرف نام لے کر اپنی زندگی بسر کر دے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ حضرت علی المرتضیٰ کا ماننے والا ہو اور شریعت مطہرہ کا، یار جنہوں نے ساری زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق گزاری، ساری زندگی کوئی خلاف شرع کام نہیں کیا، تو آج ان کے ماننے والا، آج ان کی محبت کا، ان کی غلامی کا دم بھرنے والا آج علی المرتضیٰ کے ساتھ کیسے بے وفائی کر سکتا ہے؟ اللہ کریم مجھے اور آپ کو حضور کے تمام اصحاب کا، بحیثیت حضور کے اصحاب ہونے کے، ہمیں ان کا ادب کرنے کی، ان کا احترام کرنے کی اور ان کی زندگیوں کے مطابق، ان کی سیرتوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔